الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے. چاروں طرف پرمانے صحابہ اکرام کا ہجوم تھا. سب آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. سب آپ کی صحبت میں تھے. ایک صحابی آپ کی طرف بہت غور سے دیکھتے رہے. آپ نے جب کافی دیر دیکھا کہ غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بعد میں پوچھا کہ اس طرح سے مسلسل آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ سوچا کہ قیامت کے دن آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہوگا، آپ بڑی اعلیٰ جنت میں ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار کیسے ہو سکے گا، اس لیے میں نے دنیا میں سوچا کہ آپ کو خوب دل بھر کر دیکھ لیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہی رہے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ والوں سے محبت کی جائے، اللہ والوں کا دیدار کیا جائے، اللہ کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جائے تو انسان کے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھے دیکھتے ہو، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لیکن آپ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ احبائی، اے میرے دوستو. صحابہ نے فرمایا لبیک. پھر آپ نے فرمایا احبائی، اے میرے دوستو. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اے میرے دوستو. صحابہ نے لبیک کہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان لوگوں کو دوست اپنا کہہ رہا ہوں جو تمہارے سے بہت بعد میں آئیں گے، میرے بہت بعد میں آئیں گے، مگر مجھ سے ایسی ہی محبت کریں گے جیسے تم لوگ محبت کرتے ہو، اس لیے میں ان کو اپنا دوست کہتا ہوں. اس لیے حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم میری امت کے افراد کی مثال بارش کے قطروں کی طرح سے، اس کے اول بہت بہتر ہے، بیچ کے بہتر ہے، یہ آخر میں آنے والے بہتر ہیں. آخری زمانہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، آخری زمانہ بھی حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. اس طرح امت کے اندر مختلف افراد اپنے بلند اخلاق و کردار کی وجہ سے بلند ہوتے رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے. انسان کے لفظ جو ہے وہ انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے وہ مخلوق جو محبت کرنے والی ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہتی ہے، ایک دوسرے سے ربط اور تعلق رکھتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتی ہے. اس لیے انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے. سمی الانسان الانسان لانسہ، عربی کا شعر ہے کہ انسان کو انسان اس کی محبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسروں سے تعلق داری رکھتا ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہمارے جانے رجحانات کیسے لوگوں کی طرف، ہمارے اسلاف میں، ہمارے موجودہ لوگوں میں، ہمارے لیڈروں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہم کس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر ہمارا دل فاسقوں فاجروں کی طرف مائل ہے تو آپ یقیناً فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. آپ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، جو داڑھی تک نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی تعریف قطعاً حرام ہے اسلام میں. محبت تو بہت بڑی بات ہے، تعریف بھی حرام ہے. چنانچہ حدیث میں یہ ہے کہ اذا مدح الفاسق غضب الربی، جب کوئی فاسق کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صرف تعریف کرنے پر، اس کی فوٹو لگانے پر نہیں، محبت کرنے پر نہیں، صرف تعریف کرنے پر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی جلال سے اس کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں بے نمازیوں کی، بے داڑھی والوں کی، بددینوں کی لوگ تعریف کرنے لگے، ان کو اپنا لیڈر بنانے لگے، ان کی تصویریں لگانے لگے، ان کی چیزیں پیش کرنے لگے ہیں، ان کے لیے بحث حجت کرنے لگے، ان کا دفاع کرنے لگے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ روحانی طور پر گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے. ہم بظاہر داڑھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن محبتیں ہمیں ہمارے جو جن لوگوں سے ان کی نحوستیں جذب ہوتی رہتی ہیں،
محبت کی تعریف کیا ہے؟ جذبہ صفات محبوب کو کہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی صفات آپ کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، ان کی خوبیاں اور خرابیاں چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ان کی نحوستیں جب آپ کے اندر آئے چلی جا رہی ہیں، فاسقوں سے آپ شادی کر رہے ہیں، فاسقوں سے محبت کر رہے ہیں، فاسقوں کی پوسٹ لگاتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کہاں پر روحانی طور پر کھڑے ہیں۔ تو آپ کو یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا ڈھکوسلے سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا رجحان اس کی طرف ہے جو خدا کا باغی ہے، آپ کی محبت اس کی طرف ہے جس کو خدا سے محبت نہیں ہے، جس کو خدا کی دشمنوں سے محبت ہو۔ آپ خود سوچیں کہ آپ اس طرح سے کہاں پر جا رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ کسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اصل میں سیرت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کی جو دنیا ہے اس میں سب سے غالب اللہ کی اور رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے واسطے سے محبت سب سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کس کے ہیں؟ بیوی کے ہیں، اولاد کے ہیں، والدین کے ہیں، بھائی بہنوں کے ہیں، دوستوں کے؟ فرمایا میں کسی کا بھی نہیں۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پہلے میں اللہ کا ہوں، کہ اللہ کے واسطے سے رسول کا بھی ہوں، اس کے واسطے سے پھر والدین کا بھی ہوں، پھر سب کا ہوں، لیکن پہلے اللہ رسول کا ہوں۔ محبتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، پھر سب جگہ جاتی ہیں، پھر پتے پتے سے، ذرے ذرے سے۔ حضرت تھانوی تو فرماتے میں ایک زمانے میں جانوروں تک کے لیے دعا کرتا تھا۔ انسان پھر خدا کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، خدا کی مخلوق ہے، ساری مخلوق خدا کا گھرانہ ہے۔ تم اس سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ امت کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن محبت صرف اللہ والوں سے، دینداروں سے، فاسقوں فاجروں سے کوئی محبت کا تصور اسلام میں بالکل پایا نہیں جاتا۔ اس لیے آپ لوگ اپنی سوچ پر، اپنے فکر، اپنے رجحانات پر ضرور غور کریں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر آپ کو اللہ کا قرب کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے آپ کو نیکی کی تعریف کیا بتائی تھی؟ نیکی کی 3 شرائط ہیں اور نیکی کے 2 اثرات ہیں، بار بار بتائے لیکن آپ لوگ غور نہیں کرتے۔ نیکی کی 3 شرائط یہ بتائی تھی کہ ایک تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح عقیدہ، دوسرا بتایا تھا کہ سنت کے مطابق کام ہو، تیسرا بتایا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کام ہو، خشوع خضوع ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ ریاکاری کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نیکی کی 3 شرائط ہے، اللہ رسول کی توحید کے ساتھ، رسالت کے تصور صحیح کے ساتھ نیکی ہو، دوسرا نیکی اخلاص کے ساتھ ہو، تیسری سنت شریعت کے مطابق ہو، تو وہ عمل نیکی کہلائے گا۔ اب نیکی اگر قبول ہوگی تو اس کے امپیکٹ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ صحیح دوا کھاتے ہیں تو اثرات آتے ہیں، صحیح غذا کھاتے ہیں تو بچوں پہ اثرات آتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، قد بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آپ کا اے سی صحیح ہو تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہیٹر صحیح ہو تو گرمی محسوس ہوگی، پنکھا صحیح ہوتا ہے تو ہوائیں آتی نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر صحیح چیز